نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ بہت دفعہ مخالف کی نظر ہماری ان باتوں پر ہوتی جن پر ہماری نظر نہیں ہوتی، اور ہمارے مشائخ کا مزاج بھی یہی تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خطوط کی ڈاک آتی تھی۔ حضرت اپنے مریدین میں سے ایک مرید تھے، اس عالم تھے، وہ بھی ان سے فرماتے تھے کہ خطوط پڑھ کے سناؤ۔ اب بعض مخالفین ہوتے، مسلک کے مخالف ان کے خطوط میں گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف گالیاں بکتے تھے۔ حضرت زندگی کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے، تو اب خود خطوط پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھوانا مجبوری تھی۔ تو اب اس خطوط پڑھنے والے کو پتہ چل گیا کہ فلاں نام کے فلاں علاقہ سے جو خطوط آتے ہیں ان کے اندر گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، انہوں نے گالیاں بکنی ہوتی ہیں، لہذا ان خطوط کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے شیخ کو کوئی گالیاں دے، ان گالیوں کو پڑھنا یہ خود مرید کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ کسی نے، میں مثال دیتا ہوں، مجھے گالیاں دی، اب مجھے گالیاں دی، اب مجھے تو نہیں پتا نا اس نے مجھے گالی دی ہے یا نہیں۔ اب تیسرا بندہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ حضرت فلاں جگہ پہ ایک بندہ آپ کو گالیاں دے رہا، ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا، اور بھائی مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی تاکہ حضرت آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کا مخالف ہے۔ بھائی اتنا بھی تو کہہ سکتے ہو کہ فلاں آدمی سے حضرت بچ کے رہنا کافی ہے، لیکن نہیں، فلاں بندہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، وہ نہیں دے رہا، اب تم دے رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کر کے کہا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں غلط کومنٹس پاس، وہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا کہ اس نے میری طرف تیر چلائے اور وہ تیر فضا میں چلے گئے، میرے تک نہیں پہنچے۔ تم نے فضا سے ایک ایک تیر پکڑ کے میرے سینے میں کبو دیا، تم نے ایک ایک تیر میرے بدن میں پیوست کر دیا۔ بھائی جو کسی کو گالیاں دے رہا ہے، غلط کومنٹس پاس کر رہا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، مینوان اسے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ یہ خطوط چونکہ ایک امانت ہوتی ہیں، درمیان میں جس بندے کو رکھا گیا بھی تم نے خطوط پڑھ کے سنانے ہیں، تو اب اس کو چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ لیکن انہوں نے اپنی تکلیف سے بچاؤ کے لیے دیکھ لیتے کہ اس فلاں نام کا بندہ جب خط بھیجتا ہے اس کے اندر صرف گالیاں ہوتی ہیں، تو اب انہوں نے ان خطوط کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا، بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت کے سامنے ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، گالیاں ہی اس نے بکنی ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کئی دنوں بعد فرمانے لگے کہ ہمارے یاروں نے، ہمارے دوستوں نے کیا اب ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ تو اس شاگرد نے، جن کے زیادہ گمان یہی ہے زیادہ حضرت کے خطوط پڑھنے والوں میں، یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کے خطوط پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یار لوگوں سے کیا مراد؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ہمیں گالیاں دیتے تھے اور تنقید کرتے تھے ان کے خطوط نہیں آتے اب؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ان کے خطوط آتے ہیں، لیکن میں جان بوجھ کر وہ خطوط آپ کے سامنے نہیں پڑھتا، کیوں؟ ان میں گالیوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو حضرت غضبناک ہو گئے، وہ غصے میں آ گئے، اور عجیب جملہ فرمایا کہ ہم اپنے مخالفین کے خطوط اس نیت سے سنتے ہیں کہ گالیاں دیتے ہوئے وہ جو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، شاید ان کی تنقید میں ہمارے لیے کوئی اصلاح کا پہلو نکل آئے، میں مخالف کی بات سنتا ہوں اپنی اصلاح کی نیت سے، تم نے کس طرح ان خطوط کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا شروع کر دیا؟ خبردار ان کے خطوط میرے سامنے پڑھا کرو، تو مخالف، اور یہ حقیقت ہے، مخالف ہر انسان اپنے مخالف کی غلطیوں کو جتنا زوم کر کے اور قریب کر کے دیکھتا ہے وہ محبت کرنے والا نہیں دیکھ پاتا۔ لہذا مخالفین کی باتوں سے بھی اپنے لیے اصلاح کا پہلو، یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے۔ ہمارے بڑوں کا مزاج کیا تھا؟ اپنے مخالف کی باتوں سے اپنے لیے اصلاح کا پہلو ڈھونڈ لیا کرتے تھے، اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم اپنے استاد کی ہوئی تنقید کو بھی مخالفت برائے مخالفت لیتے ہیں۔
खुद बड़ा नेक है तो हमें इस बात पर जो है बुरा कह रहा है। हम अपने इमाम की तरफ से गलतियों की निशानदही पर, तनकीद भी नहीं, गलतियों की निशानदही पर उस बात को दिल में जगह दे देते हैं, उस बात को मुस्तकिल तौर पर अपना लेते हैं और फिर मौका ढूंढते हैं, कभी कोई मौका मिलेगा मैं बदला ले लूंगा, कभी कोई मौका मिलेगा मैं भी इस तरह के जुमले, इस तरह के कमेंट पास करके कारी साहब की, इमाम साहब की, मौलवी साहब की बेइज्जती करूंगा जिस तरह आज मेरी बेइज्जती हो गई है। मुरीदीन अपने शेख की बात को तनकीद बनाए फिरते हैं। आम मुखालिफ की बात तो बहुत दूर की बात चली गई ना, मुखालिफ की बात और तनकीद को बर्दाश्त न करना, जिसके अंदर इंसान के लिए इस्लाह का पहलू हो, मुखालिफ की तनकीद को अगर यह तकब्बुर है तो खुद अंदाजा लगाइए कि किसी मोहसिन की बात को तस्लीम न करना, उसकी तनकीद को बर्दाश्त न करना, यह तकब्बुर की कितनी बड़ी किस्म होगी। यह तकब्बुर की आला तरीन मिसाल है कि हक को कबूल न करना, सच्ची बात को कबूल न करना। यह तकब्बुर नहीं तो और क्या है। 5 वक्त अल्लाह ताला जैसी जात इंसान को पुकारे, अजान देने वाले मुनादी की पुकार को अल्लाह ताला ने अपनी पुकार करार दिया है। ये इस बात की अलामत है कि हमारे अंदर तकब्बुर जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। तनकीद और मुखालफ तनकीद को, जो हक तनकीद हो, उस तनकीद को बराए तनकीद बना के उस पर अटैक करना, अपनी गलतियों की इस्लाह करना, यह भी तकब्बुर की एक अलामत है। महफिल के अंदर दूसरों को नजरअंदाज करना, एक बंदा जानता है उसके साथ अच्छी खासी अलैक सलैक है, इसके बावजूद उसे नजरअंदाज करना, मुसलसल उससे नजरें चुरा लेना, यह भी तकब्बुर की एक अलामत और किस्म है।